السلام علیکم۔ آپ کو سراج چینل پر خوش آمدید۔ آج کے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا موضوع ہے اب یا آباء و اجداد۔ اور اس میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آباء و اجداد کے حوالے سے ہمیں قرآن کریم نے جو ہے وہ کیا ہدایت دی ہیں۔ اب اس کا جو مادہ ہے الف با واو، اس میں مراد یہ ہے کہ باپ، نیز، چچا اور جو خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو آپ یہ جو عمر کے لحاظ سے یا رتبے کے لحاظ سے، تو ہر بڑے آدمی کے لیے آپ ابی یا اب جو ہے وہ اس کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی خاندان کے جو مورث اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں جہاں جہاں یہ لفظ جو ہے وہ باپ کے معنی میں آیا ہے، اس کو ہم نے دیگر مقامات کے لیے رکھا ہے کہ وہ ہم آباء و اجداد یا اولاد کے جو ذکر ہے قرآن کریم میں آیا ہے اس کیٹیگری میں ہم اس کو لیں گے۔ فی الحال جو یعنی رشتے ناطے کے حوالے سے، لیکن فی الحال ہم جو ہے وہ یہاں جو ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ قرآنی آیت ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ تو ایک آیت میں جو ہے وہ اس طرح ذکر آیا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب تھے، پھر ان کے ماں اور باپ دونوں مصر آ گئے تھے۔ یہ حضرت یوسف کے حوالے سے جو ہے ہم الگ پھر اس کو ذکر کریں گے کسی عنوان میں۔ پھر حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر ہے، تو اس میں بھی ہم ایک الگ عنوان جو ہے حضرت ابراہیم پہ اس میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لیکن جو 2-3 آیات ہیں جس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وہ بتا دوں میں آپ کو کہ حضرت ابراہیم کے باپ کی تبلیغ کہ وہ بتوں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے کہ تم جو ہے ان بتوں کو کیوں اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ پھر دوسری طرف حضرت اسماعیل نے اپنے باپ حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر آپ کو یہ اشارہ ملا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں تو آپ اس کی تعمیل کیجئے، میں ثابت قدم رہوں گا۔ تو یہ ایک ذکر جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے حوالے سے اس میں آیا ہے، اس لفظ کے حوالے سے۔ پھر حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا، یعنی کہ جو آزر تھے اور وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیشوا تھے، تو ان کے بارے میں حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے جو ہے نا استغفار کرنا ہے۔ پھر بمانے اب یہاں دیکھتے ہیں دوسری ہیڈنگ میں کہ ہم کے آباء و اجداد کے مورث اعلیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر وہ کیسے آیا ہے اس کے اندر۔ اس میں یہ کہ حضرت یعقوب نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو حضرت یوسف کے اب کوئی کہہ کر پکارا، یعنی ان کے دادا اور ان کے پردادا کو اب کہا۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ حضرت یعقوب نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ذکر کیا۔ پھر قرآن میں اس کا جو ہے تفصیل سے ذکر آیا ہوا ہے۔ پھر بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، یعنی بنی آدم سے جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ میں کس طرح شیطان نے جو ہے نا بہکاوے میں لایا، تمہارے ماں باپ کو جو ہے نا کس طرح جنت سے جو ہے وہ خارج ہو گئے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسلام کے متعلق ہے یہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس کے مخاطب قریش قرار دیے جائیں تو اس میں ان کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر ہوگا، اور اگر ان تمام مومن اس میں مخاطب ہوں تو اس سے مطلب دین کا رشتہ ہوگا، یہ مطلب زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آباء و اجداد اور مورث اعلیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے اس لفظ کا۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو وراثت کے حوالے سے ایک ذکر آ رہا ہے کہ اگر متوفی صاحب اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا حصہ 1/6 ہوگا، اور اگر اس کے ورثہ ماں باپ ہوں تو ماں باپ کا حصہ 1/3 ہوگا۔ یہ تقسیم قرضہ چکانے اور متوفی کی وصیت پوری کرنے کے لیے ہے، جو باقی بچے گا وہ اسی میں ہوگا سب کچھ۔
تو یہ وراثت کے حوالے سے اس لفظ میں کے حوالے سے جو آیا ہے وراثت میں، اس کو میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی۔ پھر رشتے ناتوں کے حوالے سے ہے کہ باپ کی اگر بیوی ہے کوئی سوتیلی ماں جسے آپ اس پہ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر باپ کے ہاں سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر باپ کے سامنے اظہار زینت کی ممانعت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے اور بیگانے کا معیار ایمان کا رشتہ ہے، نہ کہ خون کا رشتہ۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہارے باپ وغیرہ دین کے مقابلے میں تم کو زیادہ عزیز ہو گئے تو جماعت مومنین میں ہی رہو گے، یعنی تمہارا جماعت مومنین سے تعلق نہیں رہے گا اگر تمہارا جو رشتہ جو ہے وہ اگر ایمان کا رشتہ نہیں ہے۔ تو دین کے مقابلے میں اگر تم نے اپنے والدین کو زیادہ عزیز کر لیا تو تم جماعت مومنین میں سے نہیں رہو گے۔ پھر وہ دین کے مخالف ہیں تو ان سے دوستداری کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ اگر وہ جو بھی ہے والدین تمہارے اگر وہ دین کے مخالف ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ آپ کا رشتہ اس طرح نہیں رہے گا۔ اور پھر آگے اس کا ذکر ہے کہ جنت میں وہی ماں باپ ساتھ ہوں گے جن کے اعمال صالح ہوں گے۔ یہاں جنت کا بھی ذکر آ گیا کہ جنت میں وہی ماں باپ جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے جن کے اعمال جو ہے وہ صالح ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ ابھی آپ کے حوالے سے اب جو میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا کہ قرآن میں میں نے بتایا کہ باپ، نیس، چچا یا مورث اعلیٰ جو آپ کے خاندان کا جو ہیڈ ہے، جیسے قریش تھے، قریش میں اگر حضرت عبدالمطلب سے اگر سلسلہ دیکھیں تو وہ ہیڈ تھے، وہ مورث اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد جو حضرت عبداللہ، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اور آگے حضرت عبدالمطلب کے جو اولاد تھی وہ قریش بنو جو تھی، وہ قریش سے سلسلہ تعلق تھا ان کا۔ پھر بے شمار قبائل تھے عرب کے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ یہاں، یا عرب آپ جو ہے وہ ابی بھی کہتے ہیں اس کو، یہ لفظ جو ہے وہ باپ کے معنی میں یہ مورث اعلیٰ کے جو حوالے سے اس میں اس کا ذکر ہے۔ اب اس میں آباء و اجداد کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اولاد کے حوالے سے آگے بات ہوگی، اور پھر آگے حضرت یوسف کے حوالے سے عنوان جو ہے وہ آئے گا، حضرت ابراہیم کے حوالے سے آئے گا۔ تو اس میں مزید میں چیزوں کو مزید آگے تحقیق کر کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کہاں کہاں آئے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ اس تحقیق کی اس کوشش کو جو ہے وہ قبول کرے، اور ہم سب کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔